بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرت الى بلاد اللہ جمیعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ حضرات گرامی قدر، آج یکم رمضان المبارک ہے اور یہ انتہائی بابرکت اور مبارک دن ہے، اور آج کا موضوع ہے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک شہر جیلان کے اندر جو کہ بغداد شریف کے نزدیک تھا، وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 470 ہجری اور یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ حمد الجبار، وہ بھی ایک سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ گویا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ والد محترم کی طرف سے آپ کا حسب النسب جو ہے وہ حضرت امام حسن کی اولاد ہے۔ اسی طرح آپ والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا حسب النسب جو ہے وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہے۔ آپ کا نام سید عبد القادر ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، یعنی محمد کے باپ، اور آپ کے القابات میں محی الدین بھی ہے، محبوب سبحانی بھی ہے، اور غوث العظم بھی ہے، اور بہت سارے آپ کے القابات ہیں۔ جس رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور نے فرمایا کہ عنقریب تمہاری گود میں ولایت کا چراغ آنے والا ہے، اور آپ یقیناً جس طرح تمام نبیوں کی سرداری رب العالمین نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اسی طرح تمام ولیوں کی جو سرداری ہے وہ سیدنا غوث العظم کو عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی بچپن کی کرامت دیکھیں کہ آپ کی آمد یکم رمضان المبارک ہے، آپ نے صبح سحری سے لے کے شام تک افطاری تک کچھ نہیں کھایا پیا، دودھ نہیں پیا۔ شہر جلان کے اندر سہولت نہیں تھی چاند دیکھنے کی۔ وہ لوگ آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا آج یکم رمضان المبارک ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ہاں، آج یقیناً یکم رمضان المبارک ہے، میری گود میں آنے والا جو شہزادہ ہے اس نے صبح سے لے کے شام تک دودھ نوش نہیں فرمایا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس شہزادے نے یہ بتایا ہے کہ میں اپنے نانے کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے نانے کی شریعت کی پاسبانی کرنے کے لیے میں آیا ہوں،
تو آپ کی یہ پہلی کرامت تھی کہ آپ نے یکم رمضان المبارک کو اپنی والدہ محترمہ کا دودھ صبح پیا اور شام تک نہیں پیا. آپ نے بچپن ہی میں بتا دیا کہ رمضان المبارک کا احترام جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے، اور احترام کرنے والا جو شخص ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائیں گے. اور حضرت غوث العظم کا علمی مقام دیکھیں. آپ نے بہت سارے مدرسوں سے علم حاصل کیا والدہ محترمہ کی اجازت سے، اور آپ نے تمام علوم پر آپ کو ایک مکمل عبور تھا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے ایک مسئلہ بتائیں، میں اس مسئلے میں بہت پریشان ہوں. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور کہ میں نے اپنی بیوی کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں اس روح زمین پر اتنی عبادت کروں گا کہ میری عبادت کے برابر کسی نے اتنی عبادت نہ کی ہو، اور اگر اتنی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں. اب میں پریشان ہوں کہ حضور میں اتنی عبادت نہیں کر سکا اور میری بیوی کو میرے منہ سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں وہ پورے ہونے کو جا رہے ہیں. تو اب بات آپ بتائیں کہ کوئی اس کا حل قرآن اور سنت اور فقہ سے؟ تو حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ ہاں اس کا حل ہے کہ جاؤ تم مکہ شریف چلے جاؤ اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ اور لوگوں کو طواف کعبہ سے روک دو اور خود اکیلے طواف کعبہ کرو اور اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرو. اور اگر تم ایسا کر لو گے تو تمہاری یہ منت پوری ہو جائے گی اور تمہارا گھر بھی محفوظ رہ جائے گا. وہ شخص بڑا حیران ہوا اور حیرت میں پوچھا کیا کعبے کی جو عبادت ہے وہ دنیا کی تمام عبادتوں سے افضل ہے؟ حضرت غوث العظم نے فرمایا اگر کوئی شخص کعبے کے اندر جا کر ایک نماز پڑھتا ہے رب ذوالجلال اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کعبے کے اندر ایک نیکی کرتا ہے اسے 1,00,000 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو آپ جائیں اور کعبے کا طواف کریں، اور شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کعبے کے طواف سے روکیں اور خود اکیلا تنہائی میں طواف کریں. تو اس عبادت کی ثانی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. اس شخص نے ایسا ہی کیا اور وہ خانہ کعبہ چلا گیا اور اس نے ایسے ہی عبادت کی، اللہ کو بھی راضی کر لیا اور اپنے گھر کو بھی محفوظ کر لیا. حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد، آپ جوانی کا عالم تھا. نماز ظہر کے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیادت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی تو میری امت کو وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ حضور میں ایک عاجمی شخص ہوں اور یہ عرب کے فصحاء اور ابلاغ بڑے بڑے مفکر ہیں یہ لوگ، میں ان کے سامنے کیسے بول سکتا ہوں؟ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. حضرت غوث پاک نے منہ کھولا. حضور علیہ السلام نے اپنا لب غوث العظم کی زبان پر رکھا اور فرمایا کہ جاؤ اب لوگوں کو واعظ کرو. اور جب آپ واعظ کرتے 70 ہزار کا مجمع آپ کے واعظ میں ہوتا، سننے کے لیے لوگ آئے ہوتے، اور آپ کے واعظ کے اندر یہ تاثیر تھی. اس وقت یہ سپیکر کا دور نہیں تھا. یہ تاثیر تھی کہ پہلے سے لے کے آخر لے آدمی تک
آپ کی آواز اسی طرح پہنچتی تھی کہ جس طرح اس اخیرلے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے ہیں. یہ آپ کی آواز کی تاثیر تھی اور بے شمار لوگ آپ کے آواز کو سن کر مسلمان ہوتے، حضور کا کلمہ پڑھتے، آپ کے نانے کی امت میں شامل ہوتے. اور اسی طرح ایک دن سرکار مولا کائنات کی بھی آپ کو زیارت ہوئی. حضور کی جب زیارت ہوئی تو نماز ظہر سے پہلے ہوئی. مولا علی کی جب زیارت ہوئی تو نماز ظہر کے بعد. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ وعد و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ حضور میں آدمی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کھولو. غوث العظم نے زبان کھولی. مولا علی نے 6 مرتبہ اپنی زبان چسائی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں ایک خیال آیا، تجسس پیدا ہوا، کاش کہ مولا علی بھی مجھے 7 مرتبہ اپنی زبان چساتے. تو حضرت علی مرتضیٰ تو باب العلم تھے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ آپ تو باب العلم تھے. آپ نے کہا کہ عبد القادر جیلانی، ما ادبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرے رسول کا ادب ہے. میں اپنے رسول سے آگے نہیں جا سکتا بلکہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی اتباع کروں گا. تو گویا کہ آپ کی زندگی میں فیض مصطفی اور فیض مرتضوی، حضرت غوث العظم کو دونوں فیض آپ کو نصیب ہوئے تھے. اور آپ جب واز کرتے، درندے پرندے بھی کھڑے ہو کر آپ کی واز کو سنا کرتے تھے. اور آپ کی واز کے اندر اس قدر درد ہوتا تھا کہ جانور بھی خوف الہی سے روتے تھے. اور مجمع اور مجلس میں آنے والے لوگ اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ کوئی شخص گناہگار سے بھی گناہگار ہے، وہ آپ کی مجلس میں آ گیا، اس نے اللہ کے حضور میں وہاں ہی بیٹھ کر توبہ طائب کی اور آنے والے وقت کے لیے اپنی زندگی کو بدل دیا تھا. یہ حضرت غوث العظم پیروں کی پیر دستگیر یہ آپ کی زندہ کرامت تھی. اور آپ سے کسی نے سوال کیا، یا غوث العظم آپ یہ بتائیں کہ آپ کو محی الدین کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ بغداد کے جنگلوں میں سفر کر رہا تھا اور میں نے جنگل میں دیکھا ایک ضعیف ناتوا کمزور سا بزرگ، وہ جنگل میں کھڑا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا حضور نہیں پہچانا. اس نے کہا کہ انا الدین، میں آپ کا دین ہوں. حضرت غوث العظم نے اس پر نظر کی، آپ اسے دیکھتے رہے، وہ فربا ہوتا گیا، طاقتور ہوتا گیا، صحت یاب ہوتا گیا. اور اس نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ کا نام تو عبد القادر ہے لیکن آج کے بعد لقب محی الدین ہوگا، کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دین کو ترجیح دی اور اپنے دین کو زندہ کیا. حضرت غوث العظم آپ شرائع محمدی کے ایک نقش تھے، ایک نمونہ تھے. آپ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے منبع تھے. حضرت غوث العظم پیروں کی پیر دستگیر نے ساری زندگی، فرض نماز تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے اپنی نماز نوافل اور سنتوں کو بھی نہیں قضا ہونے دیا. اور آپ توکل اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ جو شام کا کھانا ہوتا اسے تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو یہ کہتے، اپنے بچوں اپنی اولاد کو یہ کہتے کہ صبح اللہ ہوتے تھے. اس قدر آپ کا توکل کو پر اعتماد تھا. حضرت غوث العظم نے ہمیشہ رزق حلال کھایا اور آپ نے ساری زندگی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. ایک دن والدہ محترمہ نے کہا کہ جاؤ بیٹا علم حاصل کرو اور یہ 40 دینار ہیں
ان دیناروں کو سنبھال کر رکھنا، جب ضرورت ہو تو استعمال کرنا۔ راستے میں آپ کو ڈاکو مل گئے اور ان ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ رہے تھے۔ آپ کے بھی قریب آئے، پوچھا کیا ہے بھائی تمہارے پاس؟ نوجوان، اور آپ کا چہرہ اس قدر روشن تھا، اس قدر روشنی آپ کے چہرے سے نکل رہی تھی کہ وہ دنیا کے ڈاکو آپ کے چہرے کی طرف نگاہ باندھ کر نہ دیکھ سکے، اور کھڑے ہو گئے سامنے اور کہا کہ نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اب وہ ڈاکو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ بھئی لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں اور یہ نوجوان اپنا مال بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیز۔ تو وہ قریب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ سچ بتائیں۔ فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ 40 دینار ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کس نے حکم دیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ میں کامیابی ہے؟ تو حضرت غوث الاعظم نے فرمایا کہ چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا کہ جس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا ہو، مصطفیٰ پر درود پڑھا ہو، اس زبان پر جھوٹ نہیں لانا ہوگا۔ تو میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، یہ تو دنیا کا مال ہے، اگر میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جس زبان سے میں نے اللہ کے قرآن کو تلاوت کیا ہے، جس زبان پر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا ہے، میں کسی صورت میں بھی اس زبان پر جھوٹ نہیں لاؤں گا۔ وہ ڈاکو وہاں ہی اپنا مال کو چھوڑ دیا اور حضرت غوث الاعظم کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ یہ کس قدر نوجوان خوش قسمت ہے کہ اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ اس کو نبھا رہا ہے، اور ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے۔ بس غوث پاک کی یہ پہلی کرامت تھی کہ آپ کی نگاہ سے وہ ڈاکو توبہ طائب ہوئے اور لوگوں کے مال واپس کیا۔ اور حضرت غوث الاعظم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی میں تمہیں کامیابی ملے تو ایک ہاتھ میں تم اللہ کا قرآن تھام لو اور ایک ہاتھ میں تم مصطفیٰ کی سنت کو تھام لو، اور جب دونوں چیزوں کے سامنے رکھ کر دنیا کا سفر کرو گے تمہیں راستے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ قرآن مجید ایک اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کو تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور پڑھنے کے بعد عمل کی بھی کوشش کریں، کیونکہ عملی زندگی جو ہے اسی کے بارے میں تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بس بات عمل کی ہے کہ جب قرآن مجید کو آپ ایک ہاتھ میں تھام لیں گے، ایک ہاتھ میں اسوہ رسول کو تھام لیں گے، یقیناً میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ زندگی میں کامیاب ہیں۔ یہ حضرت غوث الاعظم نے بچپن سے ہی بتا دیا تھا کہ اپنی زبان پر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ تمہاری عبادت کو برباد کرے گا، تمہاری شہرت کو برباد کرے گا، تمہارے وقار کو خراب کرے گا۔ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ہمیشہ رزق حلال کھاتے، رزق حلال کماتے۔ ایک مرتبہ آپ کے بارگاہ میں ایک بادشاہ نے 100 اونٹ بھیجے مال کے، اور اونٹوں کے اوپر ایک ایک غلام بھی تھا، کہا کہ جاؤ لنگر کھانے میں دے کر آؤ۔ حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں جب 100 اونٹ آئے تو 100 اونٹوں کے اوپر 100 بورے تھے، 100 غلام تھے۔ تو حضرت غوث الاعظم نے جب آنکھیں بند کی، پہلے سے لے کے اخیر تک جب آپ نے نگاہ اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ
کہ نڈھین میں جو اونٹ ہے اور سوار ہیں ان کے اوپر نمازی سوار ہے، اور 100واں جو اونٹ ہے اس کے اوپر بے نمازی سوار ہے۔ تو حضرت غوث العظم نے فرمایا کہ جاؤ یہ لنگر واپس لے جاؤ، مجھے ایسے لنگروں کی ضرورت نہیں ہے جن لنگروں کے نگہبان بے نمازی ہوں۔ جب واپس گئے تو جاتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حضور ہمیں عذر بھی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا اور آخری عذر یہ ہے کہ 100 آدمی ہو، نڑھن میں آدمی نمازی ہے اور 100واں جو آدمی ہے وہ بے نمازی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے دل نے اور تقوی نے یہ گوارا نہ کیا کہ غافل آدمی جس لنگر کے اوپر بیٹھا ہو، غافل آدمی جس راشن کے اوپر بیٹھا ہو، اور وہ لنگر میں کھاؤں یا امت مصطفیٰ کھائے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ تو میری سوچ یہ ہے کہ میں نے وہ لنگر کھانا ہے کہ جس لنگر پر نمازیوں کے ہاتھ ہوں گے، جس لنگر کے نگہبان نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت غوث العظم نے بنیت الطالبین کے اندر فرمایا اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستانوں میں بھی مت دفن کرنا، کیونکہ بے نمازی بدبخت ہے، وہ میرے اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ کی اداؤں کو ختم کر رہا ہے۔ تو حضرت غوث العظم تو اس قدر آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ساتھی تھے، آپ نے ساری زندگی ایک نماز بھی نہیں قضا ہونے دی۔ فرض تو بڑی دور کی بات تھی، آپ نے کبھی حضور کی سنت کو بھی نہیں قضا کیا، مستحب کو بھی قضا نہیں کیا۔ اور جب لوگوں نے آپ سے پوچھا یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ رسول اللہ کی سنتوں پر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے سنتوں والا راضی ہو گیا تو فرضوں والا خود راضی ہو جائے گا۔ بات پہلے مصطفیٰ کی ہے، اگر میرے مصطفیٰ مجھ پر راضی ہو گئے خدا خود راضی ہو جائے گا، اور اگر میرے مصطفیٰ مجھ پر راضی نہیں نہ ہوئے تو خدا بھی مجھ پر راضی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کا معراج ہے، اس کو پڑھا کرے۔ یہ کتنی بلند عبادت ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے ملائک اس بندے کی عاجزی دیکھے، انکساری دیکھے، یہ کس قدر میرے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ رب العالمین کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا یہ واقعی آج اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوگی معاف کر دے، یہ ہاتھ باندھ کر اس لیے کھڑا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور پھر بندے کی خوشبختی دیکھیں، بندہ پھر جھکتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ سب سے بڑا بھی تو ہے، پاک بھی تو ہے اور اعلیٰ بھی تو ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ تو نے مجھے اعلیٰ کہا ہے، میں نے تجھے دنیا میں سب سے اعلیٰ کر دیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، آپ نماز کو باقاعدگی سے پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی یہ تلقین کریں کہ بھائی نماز پڑھیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم اور تربیت دینے کی، آج وقت کا تقاضا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت غوث العظم شرائع محمدی کے اتنے پابند تھے، آپ کی نگاہ کا یہ کمال تھا کہ غیر مسلم جب آپ کے سامنے آ جاتا تو رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ آپ کا حسین چہرہ دیکھ کر اس کی زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا۔ حضرت غوث العظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک ڈاکو آ گئے، اور وہ ڈاکو جب اندر آیا، آپ اندر چلے گئے، پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئے، حالانکہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، وہ ڈاکو اٹھا اور آپ کا
کا جبہ شریف لے کر چلنے لگا. دروازے کے قریب جب پہنچا اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. وہ وہیں کھڑا رہا, پریشان ہو گیا, اور پریشان ہونے کے بعد واپسی اپنی جگہ پہ چلا گیا, جبہ وہاں رکھ دیا. حضرت غوث العظم نے جب سلام پھیرا تو کسی نے دروازہ بجایا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں, مجھے فلاں علاقے میں کتب چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ صفوں کے نیچے دیکھ لو. اب جب صفوں کے نیچے دیکھا تو آواز دی, اللہ کے محبوب بندے کھڑا ہو جا. اس نے کہا میں تو چور ہوں, ڈاکو. آپ نے فرمایا کہ پہلے تو واقعی چور بھی ہوگا, ڈاکو بھی ہوگا, لیکن جب سے میری نگاہ پڑی ہے اللہ نے تجھے زمانے کا ولی بنا دیا ہے. یہ ان کی نگاہ کا کمال تھا. ان کے دربار میں کوئی چور, ڈاکو, زانی, شرابی آتا, وہ توبہ طائب ہو کر جاتا. تو میرے بھائیوں, حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد, جن کی ہم 11ویں شریف کی نیاز اور ختم شریف دلاتے ہیں, آپ ہمیشہ 10 تاریخ کو, ہر ماہ چاند کی 10 تاریخ کو, اور رات 11ویں ہوتی, تاریخ 10 بھی ہوتی, آپ کچھ لنگر پاک پکاتے اور اس کے اوپر کچھ اللہ کا ذکر کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے, دعا کرتے, امت کے اندر تقسیم کرتے. یہی آپ کا ایک معمول رہا ساری زندگی. اسی کو آج ہی اہل سنت کے تمام بزرگ, تمام مشائخ, علماء, پیر, فقیر, غریب, امیر, ہر شخص جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نیاز حضرت غوث العظم کی اپنے گھر میں ضرور دلاؤں. یہ ان کی ایک نیاز تھی. اب بعض لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ان کی اپنی محبت ہے, وہ کس سوچ سے, کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ان کا یہ معمول رہا. تو میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو غوث پاک کی نیاز ختم شریف دلاتے ہیں کہ نیاز کا فائدہ تب ہوگا جب آپ غوث پاک کے نقش قدم پر چلیں. انہوں نے تو ساری زندگی اپنی ایک نماز کو بھی نہیں قضا کیا, اور آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح نماز فرض ادا کرتے رہے. 40 سال عشاء کے وضو سے صبح نماز فرض فجر ادا کرتے رہے, اور آپ 15 سال تک 1 لاکھ کے اوپر کھڑے ہو کر سیڑھیوں میں اللہ کا قرآن پڑھتے رہے. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ 15 سال تک ہر روز رات کو اپنے نفلوں کی عبادت میں ایک قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت غوث العظم کی عبادت کا عالم تھا. اور آپ 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتے رہے اور صوم و صلات کے پابند رہے, اور آپ اس قدر جنگلوں میں جا کر ہو گئے کہ نہ آپ کو کوئی پہچانتا, نہ آپ کسی کو پہچانتے. اور اس کی مین وجہ یہ تھی, حضرت غوث العظم نے فرمایا کہ جس دن سے میں نے خدا کو پہچانا ہے میں نے دنیا کو وسیع چھوڑ دیا ہے. اور یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے کہ جو بندہ خدا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو پہچانے یا نہ پہچانے, لیکن دنیا اسے پہچانتی ہے. یہ فلاں عشق رسولہ, یہ فلاں عشق مصطفیٰ. تو میرے بھائیوں, حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یقیناً بہت بڑے عابد بھی تھے, زاہد بھی تھے. بلکہ ایک مرتبہ آپ جنگل میں سفر کر رہے تھے تو ایک شخص, آپ کہتے ہیں کہ آسمان کے بادل میرے سر کے قریب آ گئے اور مجھے آواز آئی, اے عبد القادر جیلانی, ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا. تو میں نے جب ایسے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنی نگاہیں ولایت سے دیکھا تو آپ نے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے جملے پڑھے, آسمان کے بادل پھٹ گئے, ٹکڑے ہو گئے, سامنے لعین تھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی, سفید چہرہ تھا, سفید لباس تھا, سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ عبد القادر جیلانی, آج آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا ہے, ورنہ آپ سے پہلے میں نے 70 لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لعین تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے علم پر تکبر کروں؟
मुझे मेरे इल्म के अलावा मेरे खुदा के फजल ने मुझे बचा लिया है, आज मुझे मुस्तफा करीम की निगाह ने बचा लिया है। तो ये हजरत गौसुल आजम की निगाह का कमाल था। और आपने कसीदा है गौसिया, जिसके 31 अशआर हैं, कसीदा है गौसिया, वो एक मशहूर नज़म है आपकी। और आज बहुत सारे मशाइख उलमा जब तक कसीदा है गौसिया के आमल नहीं बनते, जब तक उसको पढ़ते नहीं है, वो मकाम वलायत पर नहीं पहुंचते। हजरत गौसुल आजम का एक कसीदा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। शेर, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमीआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल। आपने फरमाया कि लोगों, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूं कि जिस तरह अपनी हथेली पर राई के दाने को देखता हूं। यह गौस पाक की निगाह का कमाल था। अरे तवज्जो की और सोच और फिक्र यह है, जब गौसुल आजम नवासे का, उनकी निगाह का ये कमाल है, तो उनके नाना मुस्तफा की निगाह का क्या कमाल होगा। उनके नवासे की निगाह का ये कमाल है कि मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूं जिस तरह हथेली पर अपने राई के दाने को देखता हूं। यारो, जब नवासे की निगाह की ये शान है, ये मकाम है, तो उनका जो नाना है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उनकी निगाह का क्या कमाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारी हाज़री कबूल फरमाए और सीरत गौसुल आज़म पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।